پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ ما كان على النبی، نبی کے لیے اس کام میں کوئی طعن و تشنیع والی بات نہیں ہے، نبی پر یعنی اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپت لا مقدر ہوتا ہے۔ آگے بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ پیغمبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان آیتوں میں یہ بتایا ہے اللہ نے نبی کے لیے جو کام طے کیا ہوتا ہے نبی اس کے مطابق کرتا ہے، اور پہلے نبی بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں کہ اللہ ان کو جو حکم دیتا تھا وہ اسی حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ لہذا اگر نبی کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق جب ہے تو پھر نبی پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، نبی پر کوئی طعن و تشنیع کی بات نہیں بنتی، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یہ آیتیں اس لیے بیان کی گئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا تھا وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے نبی پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، نبی پر کوئی طعن و تشنیع نہیں بنتی کہ انہیں اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اور پھر انبیاء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے جو نکاح فرمایا تھا، جو ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ اللہ کا جب پیغام آ جائے ہمارے پاس، یعنی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، تو پھر ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس شریعت کا حکم ہے وہ کر گزرنا چاہیے، لوگ چاہے جو کچھ دل چاہے کہتے رہیں اور کرتے رہیں، اور لوگ کسی کے نہیں ہیں۔ لوگوں کی وجہ سے ویسے دنیاوی کوئی معاملہ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ رسول کی منشا کیا ہے، جو شریعت ہے وہ پورا کر دینا چاہیے، لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ منٹ میں آدمی کے حق میں ہو جاتے ہیں، منٹ میں آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا بدلنا ایک معروف سی بات ہے، لوگ مزاج بھی بدلتے ہیں، طبیعتیں بھی بدلتی ہیں، لہذا پیش نظر صرف اللہ ہی رہنا چاہیے، ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دنیا بے اعتباروں کی مجھے اس سے نہیں مطلب، پہلے بھی میرے تم تھے اب بھی میرے تم ہو۔ اللہ ہی ہمارا پہلے تھا، اللہ ہی ہمارا اب ہے، باقی کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ولکن نون درمیان میں چونکہ جزم ہے اور آگے را پر شد ہے تو نون ختم ہو جائے گا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اور ہمارے بنیادی عقیدے کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ان کے بارے میں پہلے یہ فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ پیچھے بات چل رہی ہے حضرت زید بن حارثہ کی۔ اللہ کے نبی نے ان کو پہلے منہ بولا بیٹا بنایا تھا،
اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ آپ ان کے باپ نہیں ہیں بلکہ زید کے والد ان کے حارثہ ہیں۔ اس سے واضح و معلوم ہو گیا کہ جو آدمی کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا دیتا ہے وہ آدمی اس کا باپ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے کہا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید کے آپ باپ کہلاتے تھے، لیکن ان آیتوں نے واضح کیا کہ منہ بولا بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے حقیقی بیٹے کی طرح۔ اس کا جو پالنے والا سرپرست ہوتا ہے وہ اس کا باپ نہیں بنتا بلکہ وہ اس کا سرپرست کہلاتا ہے۔ دوسرا کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بچے تھے لیکن مرد نہیں تھے۔ عربی میں مرد، جس کا یہاں رجال لفظ لکھا ہے، رجال یعنی مرد اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے اس پر مرد کا لفظ نہیں بولا جاتا، ہمارے اردو میں بھی نہیں بولا جاتا، ہم اس کو بچہ بولتے ہیں، لڑکا بولتے ہیں، بیٹا بولتے ہیں۔ تو اگر کچھ نابالغ بچے بیٹھے ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں 8-10 مرد بیٹھے ہوں، 8-10 مردوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے، رجال اس کو بولتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو۔ اللہ کے نبی تم میں سے کسی ایسے آدمی کے باپ نہیں ہے جو بالغ ہو چکا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ آپ کی نرینہ اولاد آپ کے بیٹے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے آپ کے قاسم تھے جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ پھر آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ تھے جس کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا، اور آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم تھے۔ تو یہ آپ کے بیٹے آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، کسی کی عمر بھی 1.5 سال سے زیادہ نہیں تھی، لہذا آپ کسی مرد کے باپ نہیں تھے۔ ہاں عورتوں کے آپ باپ تھے، کیونکہ آپ کی زندگی میں 4 بیٹیاں باحیات رہیں، 4 کی شادیاں ہوئیں آپ کی زندگی میں ہوئیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، ان کے بعد رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور پھر ان 4 میں سے بھی 3 کا انتقال آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ بڑی جو تینوں تھیں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہو گیا تھا۔ تو آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، روحانی باپ، نسبی باپ نہیں ہے، جسمانی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہے، اس لیے کہ نبی اپنے امت کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے ہیں، میں تمہیں وہ تمام باتیں سکھاتا ہوں جو والد بچوں کو سکھاتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے میں یہاں تک سکھایا کہ ہم نے قضاء حاجت کیسے کرنی ہے۔ حدیثوں میں سب کچھ بتا دیا گیا، لہذا آپ ہمارے روحانی والد، اور آپ کی ازواج مطہرات بیگمات وہ سب کی سب ہماری والدائیں ہیں۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن کے کلام کا حسن دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا صاف محمد، اور پھر بتا دیا کہ یہ محمد ہی رسول ہیں، اور محمد ایسا خوبصورت نام ہے کہ جو آدمی بھی اس نام کو اچھے لفظوں سے نہ بھی پکارنا چاہے، برے لفظوں سے بھی پکارنا چاہے تو وہ نہیں پکار سکتا، بے بس ہے، اس لیے کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، تعریفوں والا۔ جب کوئی کہے گا نعوذ باللہ محمد برا ہے تو گویا کہ وہ یوں کہے گا کہ تعریفوں والا انسان برا ہے، یہ تو کہنے والا برا ہو گیا کہ آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ وہ تعریفوں والا انسان ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ برا ہے۔ یا تو آپ اس کو تعریفوں والا نہ کہیں یا پھر برا نہ کہیں۔ اگر وہ کہتا ہے تعریفوں والا ہے اور پھر برا ہے تو پھر آپ خود غلط ہو گئے۔ تو یہ بات عربوں کو سمجھ میں آتی تھی، تو وہ پھر ضد میں کہتے تھے مذمم برا ہے، محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے۔ مذمم کا معنی ہے مذمت کیا ہوا آدمی، برا آدمی، تو کہتے تھے برا آدمی برا ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے آ کر کہا جی وہ آپ کو نا مذمم کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، میں محمد ہوں، میں مذمم ہوں ہی نہیں، وہ کسی اور کو برا بھلا کہتے ہوں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کو برا کہہ ہی نہیں سکتے، عجب بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک محمد ایسا ہے، دشمن بھی آپ کا نام لے تو جب تک آپ کے نام کو چوم نہ لے اس وقت تک نام ہی ادا نہیں کر سکتا۔ منہ دونوں ہونٹ مل گئے، ہا ادا ہوئی، پھر
پھر میم پر دونوں ہونٹ مل گئے۔ 2 دفعہ اس مبارک اور پیارے نام کا آدمی بوسہ لیتا ہے اور پھر زبان سے نام ادا ہوتا ہے۔ تو جو نام بوسے لے کر ادا ہوتا ہو، اس نام کے پہلے 2 دفعہ آپ نے بوسے لیے، پھر اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، اس سے تو پتہ چلا کہ تو خود برا ہے۔ 2 منٹ پہلے بوسے لے رہا تھا اور ابھی اسی کو برا بھلا کہہ رہے، تو خود غلط لگتا ہے۔ اللہ نے ایسا نام بنا دیا اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان بے بس ہے ان کی تعریفوں پر۔ کافر بھی آپ کی ذات میں کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکے، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکال سکے، حتیٰ کہ اکٹھے بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے کہ کیسے آپ کو برا کہا جائے۔ پھر جب آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کو یوں کہا جائے تو ان کے اپنے کافر کہتے تھے کہ یار یہ بات چلے گی نہیں۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ اس کو کہیں کہ شاعر ہے، اس لیے اس کا اچھا کلام پیش کرتا ہے قرآن کی شکل میں۔ دوسرے کہتے تھے نہیں یار وہ شاعر نہیں ہے، شاعر کا ایسے کلام نہیں ہوتا، لہذا اس کی کسی اور طریقے سے اس کے خلاف کمپین چلو۔ پھر کہتے تھے کہ کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، ایسے دیوانوں والی باتیں کرتا ہے اور ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اتنا سمجھدار آدمی اس کو مجنون کیسے کہیں گے؟ تو وہ سوچ کے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو برا کیسے کہیں۔ تو پھر آخر میں بچا کے کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی تھی اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ یہ آتی تھی کہ جادوگر ہے، اور وہ جادوگر بھی ان پر فٹ نہیں آتا تھا، تو اعتراض ہوتا تھا جادوگر کیسے ہے؟ تو پھر اس کا کھینچ کے یہ جواب بناتے تھے، یہ لوگوں کو اپنے ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے اور ان کے اصلی معبودوں سے یعنی بتوں سے جدا کر دیتا ہے۔ تو جادوگر کا کام ہوتا ہے کوئی نیا کام کر دینا، تو اس نے نیا کام کیا ہوا ہے اس لیے جادوگر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا نہ کہا جا سکا۔ تو پھر آگے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے یہ عہدہ نبوت منصب نبوت دیا ہو کہ لوگوں کو شریعت کی طرف بلائے، اور اس پر نئی کتاب کا آنا ضروری نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبوت کے عہدے اور منصب پر فیض بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس پر نئی آسمانی کتاب بھی آتی ہے۔ اس لیے رسولوں کی تعداد تھوڑی ہے، نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ فرمایا میرا حبیب محمد علیہ السلام اونچی شان والے ہیں، وہ رسول ہیں، قربان جائیں اللہ پر۔ آگے کا وہ خاتم النبیین، پیچھے کا رسول اللہ، تو آگے ہونا چاہیے تھا وہ خاتم المرسلین، کہ وہ سب رسولوں کے آخر ہیں۔ یہاں عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری ہیں، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی تو نبی ہوتا ہی ہے، ہر رسول بھی نبی ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، تو اس کے پتہ چلا کہ جتنے نبی جس شکل میں آئے، چاہے نبوت کی شکل میں آئے یا رسالت کی شکل میں آئے، ان نبیوں کا سلسلہ آج ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کہتا خاتم المرسلین کہ رسولوں کے آخر ہیں، تو بھی بات ٹھیک تھی، لیکن کوئی آدمی اس میں سے پوائنٹ نکالنا چاہے تو نکال سکتا تھا ٹیڑھے طریقے سے کہ رسولوں کے آخری ہیں، نبیوں کے آخری تو نہیں ہے، نبی آ سکتا ہے آپ کے بعد۔ فرمایا نہیں، نبیوں کے آخر ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فیض نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا۔ یہ مطلب میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بعد میں آنا ہے تو وہ تو نبی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں تو ان کے بعد بھی تو نبی آنا ہے۔ اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، قادیانی لوگ دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جو چلتا رہا، یعنی اللہ انسان کے بعد دوسرے انسان کو نبی بناتا رہا، پھر نبی بناتا رہا، پھر نبی بناتا رہا۔ خاتم النبیین، اب نبی بنانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر کسی کو نبوت دے کر نبی کے عہدے پر رکھ کر نبی نہیں بنایا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام جو بعد میں آئیں گے
تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی نبوت کو ختم کر کے ان کو نبی بنا کر بھیجے گا، وہ تو پہلے سے بنے ہوئے نبی ہیں، آپ کے بعد تو ان کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ آخری نبی ہیں تو پچھلے سب نبیوں کی نبوت چھین لی جائے گی کہ اب کوئی نبی نہیں رہا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اب آپ کے بعد کسی انسان کو نئے سرے سے نبوت دے کر نبی بنا کر امت میں نہیں بھیجا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا۔ پہلے والے نبیوں کی نبوت نہیں چھینی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبیوں میں سے ہیں، لہذا حضور کو نبی بنانے سے اللہ نے باقیوں کی نبوت چھینی نہیں ہے، وہ نبوت کی شان کے ساتھ ہیں، وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس طرح نہیں آئیں گے کہ اللہ نے ان کو کوئی نیا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ پہلے کے بنے ہوئے نبی ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی امت میں آئیں گے تو وہ چلیں گے حضور علیہ السلام کی شریعت پر، وہ چلیں گے حضور علیہ السلام کی شریعت پر، احکامات یہی ہوں گے، اپنے نبی ہونے کے زمانے کے جو احکامات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اس شریعت پر نہیں چلیں گے، میرے نبی کی شریعت کی تابعداری کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے، یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمانے میں آنا ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک مشہور کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کی کتاب میں منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے بڑے دلائل سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، لیکن وہ اس طریقے سے ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے۔ اس کی مثال سمجھیں آپ، یہ میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں کہ جن کو نبوت دی گئی، اس کے بعد کسی کو نبوت دے کر نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ نبی بن کر آئے اور امت کو شریعت دے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم سعودیہ میں چلا جاتا ہے، وہاں تو شاہی نظام ہے، کوئی دوسرا ملک لے لیتے ہیں جہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں جاپان چلا جاتا ہے، وہاں وزیر اعظم ہے۔ تو یہ جب وہاں جائیں گے تو یہ وہاں کے وزیر اعظم کے بنائے ہوئے قوانین کے ماتحت ہوں گے، لیکن ان کی وزارت عظمیٰ کی شان تو قائم ہوگی۔ وہاں جا کر یہ کوئی خاکروب کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے، یہ وہاں جا کر کوئی عامی لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو جائیں گے، یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، بے شک وزیر اعظم ہے، لیکن اتباع اس وزیر اعظم کی کرے گا۔ وہاں اس ملک میں بڑا وہی ہوگا، یہ اس کے ماتحت ہوں گے، ہاں ماتحت ہونے کے باوجود لوگوں سے ممتاز ہوں گے، لوگوں سے ان کا درجہ زیادہ ہوگا، ان کی الگ ایک امتیازی شان ہوگی جو ان کی اپنی رعایا کو بھی حاصل نہیں ہوگی، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سیکورٹی ہوگی، ان کو پروٹوکول مل رہا ہوگا، اس کا درجہ وہاں کے جاپانیوں سے بھی زیادہ بن رہا ہوگا، لیکن اتباع اسی وزیر اعظم کے قانون کی کریں گے، اور ان کی اونچی شان بھی قائم ہوگی، دونوں چیزیں بیک وقت ہوں گی، اونچی شان بھی قائم ہوگی اور تابعداری بھی ان کی کر رہے ہوں گے، ان سے بڑے نہیں ہوں گے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کی نبوت کی وجہ سے اونچی شان قائم ہوگی یہاں، وہ ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، وہ معزز ہوں گے، ان کی وہ اونچی شان قائم ہوگی، لیکن ہوں گے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے، اور آپ کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبوت دے کر نہیں بھیجا جائے گا کہ نبی بنا کر اس کو بھیجا جائے۔